ہم کو ایک پاکستانی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا جو کہ سائیکاٹرسٹ نہیں تھا، لیکن بہت سارے لوگ اس کے پاس ایسے جاتے تھے جو ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، جن کی دماغی حالت بگڑی ہوئی ہوتی تھی یا وہ میری طرح کے مسائل کا شکار ہوتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر وہ اس ڈاکٹر سے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی نسخہ تجویز نہیں کرتا تھا، بس ان کو سنتا تھا اور ان کے مسائل کا حل بتاتا تھا۔ میرے شوہر کو جب اس ڈاکٹر کے بارے میں پتہ چلا تو وہ مجھے بھی لے کر ان کے پاس کیا بطور پاکستانی۔ اس ڈاکٹر نے ہماری بہت عزت کی۔ اس ڈاکٹر کے تعلق پاکستان میں سرگودا سے تھا، اس کا سارا خاندان ہی وہاں سیٹ تھا، اور اس ایک فیملی میں 3-4 ڈاکٹر تھے۔ ان کے والد صاحب بھی پھل فروٹ کے کاروبار سے وابستہ تھے، جبکہ ان کی والدہ کاسمیٹکس کے بزنس سے وابستہ تھیں۔ جب ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ملاقات کی اور انہوں نے میرے حالات دیکھے، وہ ادویات دیکھیں، اس کے بعد انہوں نے ہمیں نہ کوئی ورزش بتائی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی نسخہ دیا۔ ہمیں 3 دن بعد کا ٹائم دے دیا۔ میرے شوہر نے ان سے لاگ کر کہا، میں ملازمت کرتا ہوں، میرے لیے اتنی جلدی دوبارہ آنا ممکن نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی دوا تجویز کر دیں، کوئی ورزش تجویز کر دیں جس سے اس حالت میں بہتری آ جائے، اور کم از کم ہمیں 1-1.5 مہینے کا وقت دے دیں تاکہ اس کے بعد میں آسانی سے چھٹی کر سکوں۔ میرے شوہر کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب مسکرائے اور انہوں نے ایک بڑا بھائی ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی بھائی ہونے کی حیثیت سے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور آپ اس دن آ جانا جس دن چھٹی ہو۔ آپ لوگ ایسا کرنا، اب یہاں اسپتال نہ آنا بلکہ میرے گھر آ جانا، بلکہ آپ ایسا کریں، میں آپ کو دعوت دے دیتا ہوں، آپ اگلے اتوار کو ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ جب میرے شوہر نے ڈاکٹر کا ایسا رویہ دیکھا اور ان کی دعوت کا سنا تو وہ حیران رہ گیا، بلکہ وہ پریشان ہوا کہ شاید ڈاکٹر مذاق کر رہا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب بالکل سیریس تھے۔ انہوں نے ہمیں دوبارہ دعوت دی اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ پھر اتوار والے دن ہم ان کے گھر چلے گئے۔ جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو ان کے گھر کے سارے افراد وہاں موجود تھے، ان کے والد، ان کی بہن، بھائی، وہ خود، اور ان سب سے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا۔ سب سے پہلے ہمیں بہترین قسم کا کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری فیملی میری حرکات کو بہت اچھی طرح نوٹ کر رہی ہے۔ مجھے پہلے یہ کچھ عجیب سا لگا، لیکن ساتھ ہی مجھے اپنے میزبانوں کو لحاظ کرنا تھا، اس لیے میں چاہ کر بھی ان کو پوچھ نہ پائی، ٹوک نہ پائی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں پورے وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی وہ لوگ میری حرکات کو نوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ کبھی کوئی ایک شخص میرے چہرے کی طرف دیکھتا تو کبھی دوسرا۔ خیر، جب ہم کھانا پینے سے فارغ ہو گئے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے ہمارا مسئلہ اپنے سارے خاندان سے ڈسکس کیا۔ اس خاندان میں 3-4 لوگ ڈاکٹر ہیں، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اس خاندان کے تمام افراد عالم دین تھے۔ گو کہ گھر کی بہوؤں نے تو باقاعدہ مدرسوں سے ڈگری لی تھی، لیکن جو لوگ یہاں شروع سے آسٹریلیا میں مقیم تھے انہوں نے آن لائن کلاسز لی تھیں اور ان آن لائن اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ پھر ان سب نے متفقہ طور پر مجھے یہ بتایا کہ مجھ پر کالو جادو کیا گیا ہے۔ گو کہ میں اور میرا شوہر ان باتوں کو ماننے والے نہیں تھے، لیکن اب اتنی پڑھی لکھی فیملی کہہ رہی تھی جس پہ 4 لوگ ڈاکٹر تھے، باقی تمام لوگ بھی بزنس سے وابستہ تھے، اور پھر سب لوگ ہی عالم دین تھے، اس لیے ہمارے پاس ان کی بات پر یقین کرنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے شوہر نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا یوں نقصان کیا جا سکے، کسی کو یوں اذیت دی جا سکے۔ تو ان کی بات سن کر ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے بتایا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے گھر والوں نے کیا ہے، اس میں آپ کی والدہ اور بہن شامل ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جس طرح کی علامات بتائی گئی ہیں، جس طرح ان کے چہرے سے نظر آ رہا ہے، جس طرح آپ لوگوں کے اس وقت حالات ہیں، یہ ایک سخت جادو کی علامت ہے، اور اس جادو میں آپ کی بیوی کے جسم کے کوئی نہ کوئی اعضاء استعمال کیے گئے ہیں، اور میرے خیال میں وہ اعضاء یا تو ان کے ناخن یا بال ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کا کوئی استعمال کیا ہوا کپڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ علاج معالجہ کرتے رہیں گے تو ان سے آپ کو عارضی آرام ہی آ پائے گا، آپ لوگوں کے مسئلے کا حقیقی حل قرآن پاک میں چھپا ہے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے مجھے قرآن پاک کی 2 سورتوں کے متعلق بتایا جو جادو کا توڑ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے جادو کا بھی ذکر کیا، اور پھر ساتھ ہی کہا کہ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گی کہ اگر تم سکون چاہتی ہو، جلد از جلد اس عمل سے چھٹکارا چاہتی ہو، تو آج سے اسے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دو۔ ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں یہ سارے مسائل عام ہیں، یہاں تک کہ ہم لوگ بھی ان مسائل سے گزر چکے ہیں۔ جب میری شادی ہو کر اس گھر میں آئی تھی تو میں واحد عالم دین تھی، یہ لوگ مذہب سے کوسوں دور تھے، اور مجھے ان کے گھر آ کر سب سے پہلے جس چیز کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ یہ جادو والا عمل ہی تھا۔ جادو ٹونے تعویذ گنڈے تھے، لیکن الحمدللہ میں ان کے بارے میں اچھی طرح جانتی تھی، مجھے ان کا توڑ بھی آتا تھا، اس لیے میں یہاں کسی نہ کسی طرح گزارا کر گئی، اور ان لوگوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنی ساری اولاد کو عالم دین بنایا، یہاں تک کہ اپنی بہو کو بھی عالم دین ہونے کے ناطے لیا۔
ان چیزوں سے نجات میں نے صدقہ خیرات کی صورت میں حاصل کی، اور میں تم کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ تم قرآن پاک کی ان 2 صورتوں کے علاوہ جتنا ہو سکے اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرنا، اپنے شوہر سے بھی کہنا کہ وہ بھی اپنی کمائی سے تمہارے لیے صدقہ خیرات کرے۔ میرا شوہر جو پاس بیٹھا تھا اس نے عذرائے مذاقن کہا کہ اگر صدقہ خیرات سے بلائیں ٹلتی ہوتی تو آج سارے پاکستان کی بلائیں ٹل جاتی، کیونکہ وہاں لوگ بہت صدقہ دیتے ہیں۔ تو میرے شوہر کی بات سن کر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ یقین کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے، پاکستان سے بلائیں ٹلتی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان میں تو حرام کھایا جا رہا ہے، سود کھایا جا رہا ہے، وہاں بھی تو لوگوں کا حق غصب کیا جا رہا ہے، وہاں تو بلائیں اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ البتہ آج آپ بھی پاکستان میں نظر دوڑا لیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں ان لوگوں کے رزق میں برکت آتی جا رہی ہے، ان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ان کے تمام مسائل حل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے چند گھرانوں کی مثالیں دی، جس میں انہوں نے ملک راز صاحب کا ذکر کیا، داؤد ٹیکسٹائل کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے کراچی کے چند فلاحی اداروں کا بھی ذکر کیا اور ان کو چلانے والے مالکوں کے نام بھی بتائے۔ ان کی بات سن کر میرے شوہر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں 15 دن بعد پھر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں یقین ہے جب آپ لوگ 15 دن بعد آؤ گے تو آپ لوگوں کی یہ حالت نہیں ہوگی، آپ لوگ اس سے بہتر حالت میں آؤ گے اور خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے مجھے خاص طور پر حکم کیا کہ تم ایسا کرنا، ہر وقت سورہ رحمان سنتی رہنا اور ذکر کرتے وقت ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرنا جو میں نے تم کو بتائی ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور اپنے شوہر کے ہمراہ واپس آ گئی۔ آ کر سب سے پہلے اپنے پاس پڑی ہوئی رقم پاکستان بھیجی اور ان کو کہا کہ یہ کسی حقدار تک پہنچا دینا۔ میں نے ان کو اپنے مسائل کرنا بتایا، اور یقین کریں جس دن میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ صدقہ پاکستان بھیجا اس دن پہلی بار رات کو جب میں سوئی تو مجھے میرے سسرال والے نظر نہیں آئے۔ مجھے میرے سڈنی والے گھر میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے سسرال میں رہ رہی ہوں، نہیں تو اس سے پہلے ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے یہاں یہی محسوس ہوتا تھا کہ میرے سارے سسرال والے یہاں ہیں اور میں ہر وقت ان کو جی جی کرتی رہتی تھی۔ میرے شوہر بھی حیران تھے کہ میری کیا حالت ہو گئی ہے، میں نیم پاگل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے صدقے کو معمول بنا لیا۔ جب میرے شوہر نے یہ دیکھا کہ صدقے کی وجہ سے میری حالت میں بہتری آ رہی ہے تو انہوں نے بھی میری خاطر صدقہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمارے رزق میں اضافہ کیا بلکہ میری دماغی حالت بھی بہتر ہوتی گئی، ہم دونوں میاں بیوی کے حالات میں بہتری ہوتی گئی، اور ہمارے بچے بھی ہمارے مقاصد میں کامیاب ہوتے گئے، یعنی ان کی تعلیم بھی آگے بڑھتی گئی۔ ہمارے گھر کا ماحول جو عرصے سے بگڑ چکا تھا، جو ٹوٹنے کی نہج پر پہنچ چکا تھا، میرا شوہر جو مجھ سے اکتا چکا تھا، وہ سب کچھ بالکل ایسے ہی ہو گیا جیسے چند دن پہلے ہی ہماری شادی ہوئی ہو۔ اس کے بعد آج تک ہمارا اور ڈاکٹر صاحب کی فیملی کا رابطہ ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں، اور جب کبھی میں نے ان سے اظہار تشکر کرتی ہوں تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہم نے اسلام سے سیکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے سیکھا ہے، قرآن سے سیکھا ہے۔ اگر آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کریے، اگر ہو سکے تو یہ باتیں آگے پھیلائیں تاکہ وہ لوگ جو دنیا میں ہر قسم کی آسائش ہوتے ہوئے بھی پریشان ہیں ان لوگوں کو مسائل کے حل کا پتہ مل سکے، ان کو پتہ چلے، وہ لوگ اپنی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دور کر سکتے ہیں۔